السلام علیکم۔ نومبر 10 کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں، خالد سیف الدین۔ سب میں پہلے آج ٹپ آف دا ڈے کوشش کرتا ہوں کہ آپ سے جو ٹپ آف دا ڈے میں بات کروں وہ موقع کی مناسبت سے ہو۔ تو آج جب مارکیٹ گر رہی تھی تو کئی سوالات آ رہے ہوتے ہیں، یہ بائی کر لیں، یہ وہ بائی کر لیں۔ تو جب ٹرینڈ ویک ہو جاتا ہے، جب مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے تو ریٹ کوئی اچھا نہیں ہوتا، سستی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ بے شک ہم ایکیومولیشن فیز کے چکر میں رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہتے ہیں، مگر ہم نے ایک اسمارٹ اسٹریٹجی انٹروڈیوس کی ہے اکتوبر پورٹ فولیو میں، جو ہم مسلسل جس کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ انڈیکس اور اسٹاک کے پریشر کو دیکھ کے ایکیومولیشن کا فیصلہ کیا جائے گا، بے شک وہ اسٹاک کتنا بھی اچھا ہو، اٹ ڈز ناٹ میٹر۔ یہاں پر کہ کوئی پرائسز سستی نہیں ہوتی بیئرز کے لیے۔ اگر مارکیٹ میں بیئرز ہیں تو کسی بھی پرائس کو سستا مت سمجھیے، اور اگر مارکیٹ میں بلز ہیں تو کسی پرائس کو ہائی مت سمجھیے۔ مثال دے سکتا ہوں میں آپ کو، نیٹسول آپ نے 60 روپے کا لیا اور وہ 300 تک چلا گیا، کیا سوچا تھا آپ نے؟ ہو سکتا ہے کئی لوگ ہوں گے جو 60 روپے سے 80 روپے پہ نکلے ہوں گے، یہ سوچ کے او ہو بہت زیادہ ہو گیا، بس باہر نکل جاؤ۔ مگر بلز مارکیٹ میں تھے، وہ اور جاتا رہا اوپر، کوئی 150 میں نکلا ہوگا، کوئی 200 میں نکلا ہوگا، وہ پتہ نہیں 300 تک چلا گیا۔ اسی طرح پچھلے دنوں میں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے کسی نام مجھے اتنے یاد نہیں رہتے، میں نے کسی بڑے آدمی کا ایک کوٹ شیئر کیا تھا جس میں نے کہا تھا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 سال کا لو بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر میں نے کمپیریزن دیا تھا کہ عام طور پہ ویکلی لو، منتھلی لو، ایئرلی لو کی بھی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ اور جب کئی دفعہ جب کوئی پرائس ویلیو اس لو کی طرف آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی یہاں پہ بائنگ بڑی اچھی ہے، بے شک اچھی ہے، بے شک اچھی ہے۔ مگر کیا کریں اگر بیئرز کا پاور وہاں بہت زیادہ ہو تو پھر اس لو کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے؟ ان صاحب نے یہ کہا تھا کہ 14 سال کا لو جو ہے وہ باٹم بناتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کس مجھے نہیں معلوم ان کی اس کے پیچھے لاجک کیا تھی، مگر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا چارٹ کو ہم بڑے سینیریو میں دیکھتے ہیں اتنی اسٹیبل اس کے بارے میں ٹرینڈ کو ہم سمجھ پاتے ہیں۔ مگر بہرحال یہاں پر میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا، میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی باٹم بھی آ رہا ہو، کوئی اچھا اٹریکٹیو لیول بھی آ رہا ہو اور بیئرز بہت شدید شکار ہو مندی کا، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم وہاں پر بائنگ کریں؟ تو یہ اس بات کا لب لباب ہے کہ کوئی پرائسز کم نہیں ہوتی اگر مارکیٹ میں بیئرز ہیں، اور کوئی پرائسز ہائی نہیں ہوتی اگر مارکیٹ میں بلز ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اس کا جو کنکلوڈ اگر کریں تو بات یہ ہے کہ وی آر دی فالوور آف ٹرینڈ، اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ پرائس کہاں ٹریڈ کر رہی ہے۔ اچھا جناب، اسلام آباد راولپنڈی کا پروگرام آپ کے سامنے بہت جلد، اس کی ڈیٹ بھی ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نومبر کے تیسرے ہفتے میں ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں۔ پروگرام ہم ویکینڈ پہ رکھیں گے تاکہ جو لوگ جابس کرتے ہیں وہ بھی بآسانی اس کا حصہ بن سکیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ سیٹرڈے کو رکھیں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے اگر وینیو ہمیں الاؤ کرے تو ہم اس کو تھوڑا ایوننگ میں کریں تاکہ اگر کوئی سیٹرڈے کو بھی جاب کرتا ہے تو وہ اس کو جوائن کر سکے۔ یہ پروگرام ہر خاص و عام کے لیے ہے جو اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈ کرتا ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارا ممبر ہو، وہ جاننا چاہتا ہو، مارکیٹ کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہو، کوئی اویئرنیس چاہتا ہو، ایون پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے بارے میں جاننا چاہتا ہو، تو بھی وہ اس پروگرام کا حصہ بن سکتا ہے۔ ہم اس میں آپ کی کنفیوژنز، پرابلمز کو ڈسکس کریں گے اور مارکیٹ کی جو بیسک ایشوز ہیں اس پر بات کریں گے۔ یہ ایک اویئرنیس پروگرام ہے، روڈ شو ہے جو ہم پچھلے چند پورے کووڈ کے دور میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کرتے رہیں
کہ کس طریقے سے ہم گھر بیٹھے اپنے ریونیو کو جنریٹ کر سکتے ہیں, سیکنڈ سورس آف انکم بنا سکتے ہیں. یہ اس پروگرام کے حوالے سے یہ ہمارے روڈ شوز ہیں جو ہم مسلسل کر رہے ہیں. اس میں جوائن کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, ضابطہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ احمد جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں ان کو آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ان کا نمبر 0342-235-8073 ہے. آپ اس پہ کس شہر کے لیے آپ انٹرسٹڈ ہیں, اسلام آباد پنڈی کے لیے یا پشاور کے لیے, یہ لکھ دیں. نمبر 2 آپ اس میں یہ لکھ دیں کہ آپ کا تعلق کس شہر سے ہے, تاکہ آپ کو اس میں رجسٹر کیا جا سکے. اور اگر تھوڑا سا آپ اس میں اپنی وضاحت کر دیں, اپنا نام اور فون نمبر تو آبویسلی آ جائے گا, اپنا نام اور اپنا اس مارکیٹ میں ٹریڈنگ ایکسپیرینس شیئر کر لیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا ہوگا. چلتے ہیں اگلی سلائیڈ کی طرف. آج کا سیشن, آج کے سیشن کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کا سیشن صبح سے ہی بڑا ہی ایسا لگتا تھا کہ بالکل مطابقت سے مارکیٹ ریٹ کر رہی ہے, کیونکہ کل کی کال میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کلوزنگ بڑی ڈس اپوائنٹنگ ہے, امید کی کرن کوئی نظر نہیں آتی. 47,187 160 کے نیچے پریشر ہی رہے گا, اور مارکیٹ کا ہائی دیکھ لیجئے 47,174 پہ رہا, اور مارکیٹ اس پری اوپن ہائپ کے جو ہائی تھا اس کے بعد ہی نیچے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی. پھر مارکیٹ میں فردر یہ کہا گیا تھا کہ 46,900 کے نیچے بیئرز میں ایگریشن دیکھنے میں آئے گی, اور وہ واضح طور پہ آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس میں ایگریشن نظر آ رہی ہے. اور پھر ہمارا ایک لیول تھا جس پہ میں نے کہا تھا کہ 45,526 تک اٹ موسٹ یہ جا سکتا ہے, مگر مارکیٹ اس سے بھی نیچے گئی, اور جو اٹ موسٹ لیول آپ کو آج دیا گیا تھا 46,268 228 کا, وہاں تک گیا. آج کی سیشن کی جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو مڈ ڈے کال میں اور مڈ ڈے کال کے علاوہ میسیجز کے ذریعے بھی آپ کو الرٹ کیا گیا. گو کہ آج کی مندی کے لیے تو ہمارے لیے کوئی سرپرائز قطعی طور پہ نہیں تھا, ہمیں بڑے آسانی سے پتہ تھا کہ آج مندی ہو رہی ہے. مگر جو اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو ایک چھوٹی سی بائی کی ہوپ بتائی گئی جب 46,300 لیول کا لو بنا. اس لیول پہ آپ کو ایک بائی کی امید دلائی گئی, اور واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ 46,000 ہم بہت زیادہ دور نہیں جا رہے, 500 تک جانے کی کوشش کریں گے. اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ اگر مارکیٹ کو کم سے کم بھی کلوز کرنا ہے تو 46,751 کے اوپر مارکیٹ اگر آتی ہے 700 لیول کے پاس, تو یہ مارکیٹ کی آج کے دن کی اچھی کلوزنگ ہوگی. اس سے مارکیٹ میں جو گراوٹ کا عنصر, جو کل ڈس اپوائنٹمنٹ کل کی کلوزنگ پہ تھا, وہ شاید نہ رہے. مگر آج کی کلوزنگ مزید ڈس اپوائنٹنگ ہو گئی جب مارکیٹ 715 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی. اور اگر ہم دیکھیں تو والیوم 28% اضافہ ہوا والیوم میں. اور اگر آپ نے, جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ نے پچھلی جو ویڈیو تھی وہ مس کی ہے, تو آج کے آپ کو جو الرٹ دیے گئے دوران سیشن وہ یقیناً آپ کے کام آئے ہوں گے. اور جب ایسے کوئی حالات ہوتے ہیں, مشکل حالات, تو میں اپنے ممبرز کے علاوہ عام پبلک کے لیے بھی وہ میسج شیئر کر دیتا ہوں. تو آج میں نے وہ اپنے اسٹیٹس پہ بھی واٹس ایپ پہ لگا دیا تھا کہ مارکیٹ میں پاسبلٹی کیا نظر آ رہی ہے, اور پھر ہم نے مارکیٹ کو بری طرح گرتے ہوئے بھی دیکھا. فورن انویسٹرز پورٹ فولیو کی پوزیشن دیکھیں تو وہ لوگ تو کنٹینیو مال بیچ رہے ہیں, لوکل فنڈز بھی اور فورن فنڈز بھی. مگر آج سرپرائزنگلی ہمیں لوکل انویسٹرز بھی کافی مال بیچتے ہوئے نظر آئے. جناب عالی, یہ جو مارکیٹ کی گراوٹ ہے, اگر اس کو آپ دیکھیں تو ایک چارٹ کے ذریعے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ ملٹیپل ریزن ہے جس پہ مارکیٹ جو ہے کھڑی نہیں ہو پا رہی, اور آگے بھی اس کے جو معاملات ہیں وہ اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے. ایک تو IMF کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے لیے بڑے پریشان کن ہیں. اس کی آفٹر میتھ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے جو مہنگائی کی شکل میں ہے, اور اس پر کافی بحث و مباحثہ بھی آپ روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے. اور آپ پروٹیسٹ کی صورت میں TLP کا ایک پروٹیسٹ دیکھ چکے ہیں, اور TLP کا جو پروٹیسٹ ہوا وہ ایک تازیانہ بن چکا ہے.
گورنمنٹ اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کے لیے, اور اس کی آفٹر میتھ کی شکل میں آپ کو کچھ چیزیں واضح طور پہ نظر آئیں گی اور آ رہی ہیں, اور شاید آنی بھی چاہیے. میں اس سے اختلاف بھی نہیں کروں گا, کیونکہ جب کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے, ایون ہماری عدالتی نظام میں بھی جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو مثال بنا کے دوسرے فیصلوں پہ وہ اثر انداز ہوتا ہے. تو یہ جو ایگریمنٹ ٹی ایل پی کا ہوا, اس کے بعد سپاہی صحابہ کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ ان پر بھی جو بین اور ان پر بھی جو کیا کہتے ہیں اس کو, جو پابندیاں ہیں اس کو ہٹایا جائے, اور ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی کہ ان کے اوپر بھی ناجائز پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. تو اب ساری پابندیاں جو لگی ہوئی تھیں, اب وہ ساری پابندیاں ناجائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جس طرح ایک ناجائز ایگریمنٹ حکومت نے کر کے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو ایک مشکل میں ڈال دیا. اور یہ معاملات تو اپنی جگہ پہ چل رہے تھے, مگر جو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کا جانا, میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ حکومت کے پاس کوئی چارہ تھا. یہ ایک ریالٹی ہے کہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا, مگر آئی ایم ایف کی جو آفٹر میتھ ہے وہ پاکستان کو کیسے افیکٹ کرے گی, اس کے بارے میں حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا. اس وجہ سے مجھے کنسرن ہے. دیکھیے, برے وقت ہر ملک پہ آتے ہیں, خدا نخواستہ صرف ہم پہ نہیں آتے, ہر ملک پہ آتے ہیں, مگر ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریگولیشن کا نظام نہیں ہے. پاکستان میں سب میں بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی چیز پہ پرائز بڑھتی ہے تو نچلی سطح پہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے کہ کیا وہ پرائز اتنی ہی بڑھی ہے. اگر حکومت 3 روپے چینی پہ بڑھاتی ہے تو نیچے وہ 5 روپے بڑھ جاتی ہے, 6 روپے بڑھ جاتی ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو یہ جو ایک نان گورننس کی سچویشن ہے وہ بہت بڑا کیوس پیدا کرے گی. اور ایسے موجودہ حالات میں جب اپوزیشن, اور اس وقت جو پچھلے ہم 3-4 مہینوں میں ہم نے بات دیکھی پی ڈی ایم کے ناکام ہونے کے بعد کہ اپوزیشن بری طرح ناکام ہو چکی تھی کسی اتحاد کو بنانے میں اور قائم رکھنے میں, مگر پھر ایک بات ہوئی کہ اپوزیشن کی ضرورت ہی ختم ہو گئی. حکومت وقت نے اس طرح کے کچھ فیصلے لیے کہ اپوزیشن کی ضرورت ہی ختم ہو گئی, اور اب آپ کے سامنے وہ کیوس جو ہے وہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حکومت جو ہے مکمل طور پہ ناکام ہے, اور آنے والے وقتوں میں اور فرسٹریشن میں عام جنتا کے اضافہ ہو سکتا ہے, اور اس اضافے سے یقینی طور پہ ہماری مارکیٹ پہ گہرا اثر ہوگا. بے شک کہ ہمارے کارپوریٹ اچھا رزلٹ دے رہے, مگر وہ کیا کریں جب بائنگ پاور امپیکٹ کرے گا تو اس کا پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا. آئی ایم ایف کی جو شرائط ہوں گے وہ ہمارے انڈسٹریل گروتھ پر بھی اثر انداز کسی نہ کسی طور پہ ضرور ہوتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کر مارکیٹ کا جو اگلا آنے والا سینیریو ہے اس کی طرف ہمیں ڈرا رہی ہیں. تو یہ ساری تفصیل ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. میں مارکیٹ میں میرا آپٹمزم جو جتنا تھا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں اس پر بہت خوش ہوں, کیونکہ اگر آپ صرف مارکیٹ کے پچھلے کتنے 3 ہفتے یا 4 ہفتے دیکھ لیں تو مارکیٹ نے لو بنایا تھا 43,042 کا, 43,000 کا لو بنا کے مارکیٹ 47,600 کا ہائی بنا چکی, یعنی کہ 4,600 پوائنٹ مارکیٹ گین کر چکی ہے. اس کے بعد میں مندی کی بات کر رہا ہوں. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا اکتوبر پورٹ فولیو کم و بیش پرفارم کر چکا. اب ہم اس کو ریویمپ کریں گے اور ہم اس کو ریفریش کریں گے. اب ہم ایک نئی انٹریز لیں گے. اسی لیے آج میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کو ایک اسپیشل میسج کیا جس میں میں نے کہا کہ آپ لوگ کیش پہ آ جائیے. اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہمارے کافی سارے ممبرز ہیں جنہوں نے اپنی لیکویڈیٹی پوزیشن بھی ہم سے شیئر کی کہ کتنے % وہ کیش پہ آ گئے. یہ بڑا خوشائن مرحلہ ہے. اس مارکیٹ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب مال دلا دیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں تو پھر وہ صرف ہولڈ کرنے کے مشورے دیتے ہیں, مگر ہم قطعی طور پہ ہولڈ کرنے کا مشورہ نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں باہر نکل کے بیٹھتے ہیں, سانس لیتے ہیں, آرام سے ڈیسیشن لیں گے, اس میں ہمارا لیول آف کانفیڈنس کچھ اور ہوگا. اچھا, آپ چلتے ہیں اپنی آخری سلائیڈ کی طرف, پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. جناب, جس طرح میں نے کہا کہ آج کی کلوزنگ مزید ڈس اپوائنٹنگ ہے. اچھا, اس کے باوجود آج کا جو لو ہے
وہ لو ایک امید دلا رہا ہے، مگر وہ ڈیڈ کیٹ باؤنس کی امید دے رہا ہے، وہ قطعی طور پہ کسی تیزی کی امید نہیں دے رہا. یہ میں خاص طور پہ واضح کر رہا ہوں یہ بات کہ اگر کسی قسم کی ہائپر موو ملے گی تو وہ صرف مال بیچنے کے لیے آپ کو اپرچونٹی ہوگی، چاہے آپ شارٹ آن اسٹرینتھ کریں چاہے اپنا مال بیچیں، بس یہ اسی کی اپرچونٹی ہوگی. اگر مارکیٹ کل اوپر بھی کلوز ہو گئی تب بھی میں تیزی نہیں کروں گا. یہ میرا مقصد ہے آپ کو سمجھانے کا. اور یہ بات میں نے نیچے مزید وضاحت بھی کی ہے کہ اگر تو مارکیٹ 46,526 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں مندی ہے کل کے سیشن میں. ٹھیک ہے جی. ایک بات 46,307 کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو یہ جو چھوٹی موٹی ڈیڈ کیٹ باؤنس اور ہائپر موو کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی اٹھا کر کونے میں رکھ دیجیے گا. کوئی ہائپر موو نہیں آ رہی، سیدھی مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. این ممکن ہے مارکیٹ آغاز ہی 307 کے نیچے کرے تو کیا ہوگا؟ کوئی ہائپر موو نہیں آ رہی. اگر مارکیٹ نیچے کھلتی ہے 307 کے، اس کے بعد اگر کوئی ہائپر موو آئی تو اس کی اہلیت جو ہے 46,526 کے قریب تک جانے کی ہو تو ہو، اس سے اوپر کی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کلیئر؟ یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی. اچھا، 46,307 کے نیچے بیئرز کے اندر وہی ایگریشن دیکھیں گے آپ جو آج آپ دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اینڈ میں جو آپ نے ایگریشن دیکھا ہے اسی قسم کا ایگریشن برقرار رہ سکتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات میں نے یہاں لکھا ہے کہ یہ بالکل بیکار اور بے سود ہے کہ آپ بلز پہ یقین کریں جب تک کہ مارکیٹ 46,923 کے نیچے ہے. یعنی کہ 47,000 کے نیچے مارکیٹ میں صرف اور صرف مندی ہے، آسان لفظوں میں. اور ایک ہائپر موو اور ایک ہائپر بگننگ، ایک ہائپر کلوزنگ جو ہے مارکیٹ کے پورے ٹرینڈ کو تبدیل نہیں کر سکتی. جس طریقے سے اگر آپ اس وقت مارکیٹ کی پوزیشن دیکھیں گے، اگر کل آپ کو یہ کہا گیا کہ مارکیٹ میں مندی ہوگی تو آپ پرسوں کی کال دیکھیں، جو 5 نومبر کی کال تھی اس میں 47,630 کا میکسیمم ٹارگٹ بتا دیا گیا تھا، واضح کر دیا گیا تھا جمعے کو. اور جمعے کو ہم نے وہی ٹارگٹ اچیو کیا اور اس کے بعد مارکیٹ نیچے آئی. اس ایک سیشن کے نیچے آنے سے ہم نے مندی کو طاری نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ ہم کو پیر کے دن 47,443 کا ایریا ملا جو ہمارے لیے منیمم ریکوائرڈ لیول تھا. ان چیزوں کو میں جو دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں سیکھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح سمجھ کے آپ ٹریڈ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ درست فیصلے کر سکیں گے. اور اس کے بعد جب کل کی کلوزنگ خراب آئی تو میں نے پھر اس پہ لاسٹ نیل کوفن پہ لگا دی کہ بس یہ ڈس اپوائنٹنگ کلوزنگ ہے اور مارکیٹ نیچے جا رہی ہے. اور پھر ہم نے آج 700 پوائنٹ کی گراوٹ دیکھ لی. اب میں مزید کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ 46,307 کے نیچے اور مندی کر رہی ہے. اور اب جو مندی کرے گی اس کا ٹارگٹ ہوگا 45,847. ٹھیک ہے جی. اس سے زیادہ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں تک تو مارکیٹ مجھے نظر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جناب ان تمام چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. دعا کروں گا کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں. بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے کیونکہ اگر مال پڑا رہ گیا، اگر ہاتھ میں مال رہ گیا تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں کریں گے. ہمیں جوائن کرنے والے 99% لوگ وہی ہوتے ہیں جن کا مال ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتے ہیں. یقیناً جس کا سب اچھا چل رہا ہو اس کو ہماری ضرورت نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے اور ہر مشکل گھڑی سے بچائے. صحت مند رکھیں. تمام دعائیں میری آپ کے لیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.